جب اللہ پر بھروسہ کر لو تو پھر یہ نہیں سوچو کہ کیسے ہوگا، پھر بس یقین رکھو کہ اب سب اللہ کرے گا، اور اس نے جیسے اپنا کام کرنا ہے یہ تو تمہارے نصیب کو بھی نہیں پتہ۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔ اسے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو، یہ جان لو جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، جو ہے ہی انصاف کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہارے ساتھ ناانصافی ہونے دے سکتا ہے؟ جو ہے ہی محافظ، پھر وہ کیسے تمہیں کسی ایسی چیز کے حوالے کر سکتا ہے جس سے تمہیں تکلیف ملے؟ جو ہے ہی جواب دینے والا، پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کے جواب دیے بغیر انہیں واپس لوٹا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ پس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اللہ جو جان سے پیاری چیز آزمائش کے لیے تم سے دور کر دیتا ہے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتی، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جسے چھین لیا گیا ہے وہی تمہارے اس امتحان اور انتظار کا صلہ ہے۔ یا اللہ، میں تنہا ہوں، میری مدد کر۔ میرے رب، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکا ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتا ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر، میرے مالک میری مدد کر۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا، جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا ہو پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ لکھا جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے، تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے یعنی اللہ کے ہر راستے کو اپنا لیا تھا۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مقافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے
کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اللہ کی آزمائش میں جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ جو اپنی کھوج میں لگ جائیں تو وہ پھر دوسروں کو کھوجا نہیں کرتے۔ اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے۔ کبھی تم بہت یقین سے کہتی ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتی ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں انسان ہوں اور مایوسی انسانی فطرت ہے۔ ہم سب مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ میں دعا کرنا نہیں چھوڑتا، میرے مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں میری امید باقی ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں بے صبرا ہوں، مگر وہ رب بہت مہربان ہے، وہ میری ہر دعا کو مکمل ضرور کر لے گا۔ وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتا ہوں کہ میرا وہ رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو تب میری مایوسی پھر سے بھاگ جاتی ہے، اور ہر بار مایوسی کے بعد میرا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنا لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پہ یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے آپ کے لیے اسی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور صحیح، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ اللہ تمہاری آنکھ سے نکلے ہر ایک آنسو سے واقف ہے جو تم اپنی مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا لیا کرتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو۔ تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے، اور آداب دعا انہیں کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ناممکن ہے۔